تعلیم گاہیں ہمارے مدارس ہیں، تعلیم گاہیں ہمارے ادارے ہیں، تعلیم گاہیں ہماری یونیورسٹیاں ہیں، تعلیم گاہیں ہماری جامعات ہیں، ہمارے تعلیمی مؤسسات ہیں۔ یہاں طلباء کو تربیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے شیخ محمد بن رمضان الحاجری حافظہ اللہ ابھی چند دنوں پیشتر ملک وطن عزیز ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ان کی اہم اور قیمتی محاضرات ہوئے، دہلی میں ہوئے، یہاں مہاراشٹرا میں مالیگاؤں میں جامعہ محمدیہ منصورہ میں ہوئے، اور یہاں بمبئی شہر میں بھی وہ آئے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر کوئی پروگرام اور اجتماع تو نہیں ہو سکا ان کا، لیکن علماء کی ذمہ داروں کی مجلس میں وہ بیٹھے اور بہت ساری نصیحتوں سے نوازا۔ یہ کتاب جو آپ کی یہ کتاب ہے جدید مناہج کی حقیقت، اس کتاب کا خصوصی انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ یہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کا، میرے بھائیوں، سوالوں کا جواب کا مجموعہ ہے یہ۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ علم کی کتاب ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ علم کی کتاب ہے، علم سے بھری ہوئی ہے کتاب، اس لیے کہ دنیا کے سارے باطل مناہج کو بے نقاب کرنے والی کتاب ہے۔ اصل راستہ سلفیت کا جو راستہ ہے، اس راستے کے علاوہ جتنے راستے باطل ہیں، سارے باطل راستوں کو بے نقاب کرنے والی کتاب ہے۔ وہ رافضیت ہے، وہ خارجیت ہے، وہ تصوف ہے، وہ مثال کے طور پر تصوف کے 4 سلسلے ہیں، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، ماتریدیت ہے، میرے بھائیوں، ایسے ہی اشعریت ہے، ان سب کو بے نقاب کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے والے یہ خروج کے نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، یا ایسے ہی مثال کے طور پر اخوان المسلمون کا فتنہ اور فرقہ ہے، اور اس کے بانی حسن بننا کا مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ اس نقش قدم پر چلنے والے جو علماء ہیں اس وقت میرے بھائیوں، ان کا مسئلہ ہے، چاہے وہ عائد بن عبداللہ قرنی ہوں، یا مثال کے طور پر سفر الحوالی ہوں، یا سلمان بن فہد العودہ ہوں، یا سلیمان بن ناصر العلوان ہوں، یا ڈاکٹر یوسف قرضاوی ہوں، یا مثال کے طور پر حسن بننا ہوں، یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، ان تمام فتنوں سے آگاہ کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تبلیغی جماعت اور ان کے انحرافات کا جو مسئلہ ہے، صوفیت کے اندر جو بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں، ان کے انحرافات کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انکار حدیث کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے، مودودی فرقہ، مولانا مودودی کی جو جماعت اسلامی ہے، اس کے افکار و نظریات، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کی تعویل، سنت رسول کا استخفاف، مذاق، اور ایسے ہی معجزات نبی صلی اللہ، معجزات نبوی کا انکار۔ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کی حدیثوں میں بہت ساری حدیثوں کے بارے میں میرے بھائیوں ایسی باتیں کرنا جس سے حدیثیں مجروح ہو جائیں، حدیثوں کا اعتبار ختم ہو جائے، صحابہ کرام کی تنقیص، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے کام کرنے والے، ایسے ہی اور بھی بہت سارے لوگ، ایسے ہی بہت سارے لوگ اور بہت سارے فرقوں کو بے نقاب کرنے والی یہ کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی سب کو لے کر کے چلنے کا جو نظریہ بنانے والے یہ لوگ ہیں، ان سب کے نظریوں کو بے نقاب کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے نام، بہت سارے فرقوں کے نام، بہت سارے اشخاص کے نام اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور یہ کتاب منہج سلف کو میرے بھائیوں آشکارا کرنے والی اور باطل مناہج کو بے نقاب کرنے والی، ان کی قلعی کھولنے والی کتاب ہے۔ اس لیے اس کتاب کو ہر مدرسے کے سلیبس میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ محمد بن رمضان الحاجری حافظ اللہ نے کیا کہا؟ حق ہے، واجب ہے کہ اس کتاب کو جدید مناہج کی حقیقت جو اردو میں ہے، اس کی جو اصل کتاب ہے الاجوبۃ المفیدہ علی اسئلۃ المناہج الجدیدہ، اس کتاب کو ہر مدرسے میں، ہر جامعہ میں، سلیبس میں، نصاب تعلیم میں داخل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ مناہج نہ پڑھے گئے، مدرسوں کے اندر نہ پڑھائے گئے، تو یاد رکھو ہمارے اہل حدیث مدرسوں سے، میرے بھائیوں سلفی جامعات سے نکلنے والے طلبہ بھی نام کے اہل حدیث مدرسوں سے فارغ ہوں گے، ورنہ ہمارے بچے اخوانیت کی راہ پر جائیں گے، ہمارے بچے خارجیت کی راہ پر جائیں گے، ہمارے بچے تکفیر کی راہ پر جائیں گے، ہمارے بچے میرے بھائیوں دیوبندیت کی راہ پر جائیں گے، ہمارے بچے عقل پرستی کی راہ پر جائیں گے۔ اگر اس کتاب کو اپنے مدارس کے نصاب میں شامل نہ کیا گیا تو یہ حالات بہت جلد امت کے سامنے آ جائیں گے۔ شیخ